رمضان المبارک میں جو ہے ہمیں آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے نا، اور یہ مہینہ جو ہے بہت خوبصورت مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں اپنے باطن کو حسن دینا ہے، اپنے اندر کو بنانا ہے، سمجھ رہے، جس کی محنت ہم رجب سے کر رہے تھے. اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے. تو ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمیں باطن بھی سکھایا اللہ کے نبی نے، صرف ظاہر نہیں سکھایا. خالق نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کس چیز کی لالچ دلائی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ چیز جو اس کا انعام ہے، سمجھ رہے. اور وہ اللہ کا انعام کیا؟ اللہ کی رضا. جنت کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ اللہ کی رضا دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کا بدلہ، روزے دار نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا بدلہ میں ہوں. تو اللہ اگر اس کا بدلہ ہے تو کیا ہوگا، سمجھ سکتے ہو؟ تو ہمیں اپنے باطن کو حسن دینا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باطن کے اندر، اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کریں اور صاف کو پیدا کریں، سمجھ رہے، اچھی اچھی صفات کو پیدا کریں. اور اپنے باطن کو ہمیں سجانا ہے اس طرح سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک بات سمجھ لے کہ رمضان المبارک میں روزانہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صبح ایک دعا، شام ایک دعا قبول کروں گا، ہے نا. تو اللہ بندوں پر رحم فرما رہے ہیں کہ 30 دن کی 30 دعائیں ہم نے کیا کی؟ کارڈ میں چھاپ لی، اور روزانہ وہی دعا کارڈ دیکھ کے پڑھے، یا اللہ معاف کر دیجئے، جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام دلا دیجئے، اور ہمارے گھر والے آمین آمین کر رہے ہیں، سمجھ رہے. کیونکہ اللہ پاک ایک صبح ایک شام دعا قبول کریں گے، ہم کو یقین ہے. تو ہم نے 30 دن وہی دعا رٹی رٹائی کیا کر لی؟ پڑھ لی، سمجھ رہے. لیکن افسوس اتنی ہے اس بات پر کہ ہمیں یہی نہیں معلوم. اللہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں ساری قبول کروں گا، کم از کم ایک تو کروں گا ہی کروں گا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، اللہ کی رحمت کو کم کر دیا، ایک حد میں کر دیا، مطلب ایک چھوٹی سی اس میں کر دیا. حالانکہ اللہ کی رحمت تو کتنی بڑی ہے. ہاں، دعا کر رہے یا اللہ آسانی سے پلسرات پار کروا دیجیے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ کہہ دیا زبان سے اور پتہ ہی نہیں پلسرات کیا ہے. ہمیں یہ اپنے آپ میں محسوس کرے کہ پلسرات کیا ہے. اللہ نہیں فرماتے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے جس کے نیچے جہنم دہکتی ہے، سمجھ رہے. اور اس پلسرات پر خود کو ہم کھڑا ہوا دیکھیں، جب ہم اللہ سے کہے یا اللہ پلسرات کو بجلی کی طرح پار کروا دیجئے، پھر دل سے کہے یا اللہ پلسرات کو پار کروا دیجئے. اور پلسرات کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا کہ پلسرات کا راستہ 1500 سال کا ہے، 500 سال چڑھان، 500 سال سیدھا اور 500 سال اتران. جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا، جس کی محبت اللہ سے جتنی قوی ہوگی، وہ ویسے وہ پلسرات پار کرے گا. کوئی بجلی کی چمک کی طرح، بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، چمکی غائب، بس پلسرات اتنے دیر میں 1500 سال کا راستہ پار. یہ کون ہوگا؟ سچا پکا مومن. ہے ہمارے پاس ایسا ایمان؟ اپنے آپ کو ٹٹولے، چیک کریں. تو ہم اللہ سے خالی رٹ رہے ہیں اللہ پلسرات پار کروا دیجیے، پر کیا ہے پلسرات؟ اس کا تصور تو کریں. ہاں، یا اللہ کیسے پار کروں گی آپ کے مدد کے بغیر؟ اللہ سے کہے پھر پلسرات کو تصور میں لگے یا اللہ آپ ساتھ دے دینا. جہنم سے پناہ کی دعا مانگ رہے، اور یہ یاد ہی نہیں جہنم کیسی ہے. ہم بس اللہ سے کہہ رہے اللہ جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے. جہنم کیسی ہے یہ معلوم ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے. تو جہنم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ محسوس کریں ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، جہنم. ہاں، اور جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اور وہ گردن کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے. دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تو بھاپ نہیں برداشت کر سکتے ہم. روٹی بناتے ہوئے اگر بھاپ لگ گئی تو کیسے جلن ہوتی ہے، اگر روٹی کے اندر کی بھاپ انگلیوں میں چڑھ جاتی ہے تو. ہاں، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی آپ کو پتا ہے؟ جہنم کی آگ پر اللہ نے 100 بار پانی ڈالا تب جا کے دنیا کی آگ بنی ہے. جہنم کی آگ کالی ہے، کالی. دنیا کی آگ اگر نزدیک ہے تو اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو جہنم کی آگ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن میں جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمی بھوک اور پیاس سے تڑپے گا اور مانگے گا پانی پانی پانی. اس کے سامنے کھولتا ہوا پانی رکھا جائے گا. وہ پانی کی کھولاہٹ ایسی ہوگی، اس کی گرماہٹ ایسی ہوگی کہ پانی بس سامنے ہوگا اور اس کی جو چمڑی ہے نا یہ جسم کی، وہ اتر جائے گی. کیسی ہوگی جہنم آپ سوچ سکتے ہو؟ خالی اس نے بھی پیا نہیں ہے، ابھی وہ سامنے رکھا ہے، اس کی چمڑی پوری اتر جائے گی.
جسم کی. اور جب وہ پیے گا نا، اور وہ پیے گا بھی وہ پانی جہنمی، ایسا نہیں کہ نہیں پیے گا، بہت گرم ہے. آج بہت گرم چائے ہوتی تو ہم تھوڑا رکتے پھکتے، بہت گرم ہے پھر پیتے ہے نا، کہ بہت گرم لگ رہی ہے، بہت گرم لگ رہی ہے. لیکن جہنم میں جہنمی کو ایسی شدید پیاس، اس کو عذاب ہی بھوک پیاس کا ملے گا. سمجھ رہے؟ عذاب کس چیز کا ملے گا؟ شدید بھوک اور پیاس کا. شدید پیاس لگے گی نا، وہ کھولتا ہوا پانی جس سے اس کی چمڑی اتر گئی ہے وہ اٹھا کر پی لے گا. جب وہ پیے گا نا تو اس کے پینے سے جسم کے اندر جو اتڑیاں ہیں، جو بھی اندر جو اللہ نے بنائے، وہ سب پگھل کر پاخانے کے راستے سے نکلیں گے. پھر اس کو وہی کچ لہو پلایا جائے گا. قرآن میں روایتوں میں آتا ہے نا، کچ لہو کیا ہے؟ وہ خون پیپ اور وہ جو سب پگھل کر نکلا پھر وہی وہ پیے گا. تو وہ جہنم ہے. اور ہم نے کیا کہا؟ اللہ جہنم بد سے بچا لیجئے. رٹی رٹائی ہم نے آمین آمین بول کے دعا مانگ لی. لیکن وہ جہنم کو تصور تو کرے. ہاں، خود غرضی والی عبادت نہ کریں. ہم جس طرح ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم بندوں سے بھی پیار کریں اللہ کے. کیونکہ اللہ کو اللہ کے بندے بہت محبوب ہیں. تو جب دعا مانگے نا تو بندوں کے لیے بھی مانگے، صرف اپنے لیے نہیں کہ اللہ میں، میرا بچے، میرے ماں باپ ہے نا، بلکہ پوری امت کے لیے. اللہ میرا پڑوسی بھی، اللہ میرے رشتہ دار بھی، اللہ میرے محلے والے بھی، ہر ایک کیا سوچے، ہر ایک کے لیے مانگے. اور اللہ پوری امت. سمجھ رہے؟ اتنے دوزخی 6 لاکھ 10 لاکھ روزانہ آزاد ہو رہے جہنم سے. ہاں، صبح شام. اے اللہ، کس کس ملک کا کون آزاد ہو رہا ہے؟ سب کو آزاد کر دیجیے نا اللہ. یہ دعا کرے، اے اللہ ہر زمانے کا کوئی بھی فرد دوزخ میں نہ جائے، ایک ایک کو پکڑ کر نکال دیجیے اللہ. ہم اس طرح اللہ سے کہیں، ہاں اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی نکال دیجیے جہنم سے، ان لوگوں کو بھی بچا لیجیے. سمجھ رہے؟ خود کھڑے رہوں دروازے پر جب تک جہنم سے سارے نہ نکل جائیں، وہ ہمارا ذوق ہو. سمجھ رہے؟ تب تک میں یہیں کھڑے رہوں گی. ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ بس آپ نکال دیجئے، اللہ میں آپ کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوں، یا اللہ سب کو معاف کر دیجئے نا، مجھے بھی، پوری امت کو بھی. اس طرح 6 لاکھ تو کم از کم آزاد ہونے والے. اللہ کریں گے ہی. صبح 6 لاکھ، شام 6 لاکھ، 8 لاکھ. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی اللہ پہ یقین رکھے، اللہ سے مانگے، یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر ایک کو جنت میں داخل کر دیجئے، سب کو دوزخ سے نکال دیجئے. سمجھ رہے؟ کیا کوئی قیامت کے دن اللہ سے یہ کہنے کی طاقت رکھ سکتا ہے ہاں کہ قیامت کیوں آئی؟ بتاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے اللہ سے اللہ قیامت کیوں دی آپ نے؟ یا اللہ اتنوں کو جنت میں ڈال کر جہنم میں نہ ڈال، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا اللہ پھر دوزخ کیوں بنائی آپ نے؟ طاقت ہے یہ کہنے کی. تو پھر ہم خود کی کوشش شروع کریں نا، تاکہ ہم بھی نکلیں، اوروں کو بھی نکالیں. قیامت میں ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے جب اللہ جہنم میں ڈالیں گے، تو ابھی سے اللہ سے مانگ لینا، ابھی موقع ہے مانگنے کا. سمجھ رہے کہ یا اللہ آپ نے اتنی دنیا بنائی، حسین دنیا، ایک کن سے بنائی، آپ نے کہا کن ہو جا، پوری دنیا بن گئی، پہاڑ بن گیا، جھرنے بن گئے، آسمان بن گئے، زمین بن گئے، سب بن گئے ایک کن سے. اور اللہ ایک پھونک ماریں گے تو دنیا مٹ جائے گی. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا ختم. ایک سور سے، ایک پھونک سے دنیا ختم ہو جائے گی. ایک کن سے بنی، ایک پھونک سے مٹ گئی. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ مشکل کام ہے؟ نہیں ہے. اس دنیا کو کوئی نہیں پوچھے گا یا اللہ دنیا کیوں بنائی تھی جب مٹانا ہی تھا. اللہ سے پوچھ سکتا ہے کوئی اس طرح سے؟ ہاں. لیکن یا اللہ آپ ان بندوں کو جہنم میں نہ ڈالنا. ہم میں سے ہر فرد جتنے بھی ہم بیٹھے نا، یہ ارادہ کر لیں، یہ عزم کر لیں، ہمیں اتنا روؤں گی نا اللہ کے سامنے، اتنا روؤں گی کہ جہنم کی آگ کو میں اپنے آنسوؤں سے بجھا دوں گی. جب گردن نکلے گی نا جہنم سے، حدیث میں آتا گردن نکلے گی اور کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور چاہیے، اللہ اور چاہیے. اور جہنم کا ایندھن کیا؟ ایندھن سمجھتا ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جیسے ہم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں، کوئلہ، یہ ایندھن ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہ مانگے گی اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، تو پھر اور ڈالا جائے گا. وہ اوپر تک اس کے شعلے ایسے بھڑکیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہے گی کہ تصویر بنانے والوں کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں. تصویر بناتے ہیں نا. تو اور پھر آگے روایت میں آتا ہے کہ
پھر ایک پیالہ پانی کا لایا جائے گا اور اس پیالے سے ایسے پانی لے کے اس میں بس ایسا چھڑکا جائے گا وہ جہنم کی آگ نیچے. تو پوچھا جائے گا یہ پانی کیسا تھا کہ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی وہ نیچے کو آ گئی. تو بتایا جائے گا یہ وہ آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتے تھے, یہ ان لوگوں کے آنسو ہے. سمجھ رہے؟ تم اللہ کے سامنے خوب روئے, اتنا روئے ہم کہ جہنم کی آگ ہمارے آنسو سے ہی بجھ جائے, ہم اللہ کو اتنا منائیں. اسی لیے جس طرح ہم رمضان میں اور دنوں کی بنسبت اپنی عبادت کو بڑھا دیتے ہیں نا, اسی طرح اور دنوں کی بنسبت ہم رمضان میں دین کی دعوت دینا, اللہ سے دعاؤں کا مانگنا, یہ بڑھا دیں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ خوب اللہ کے بول بولیں, امت کو اللہ سے ملانے کی محنت کرے اور خوب دعا مانگے. سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا ثبوت میرا آنسوؤں سے ہو, کم از کم 6 لاکھ آزاد کر دے, اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا. اللہ کے غصے پہ اللہ کا رحم غالب ہے ساتھیوں. اگر ہم سب دھرنا دے کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں نا اس کی چوکھٹ پہ, ہاں, اللہ سب کو معاف کر ہی دے گا نا. اگر ہم میں سے ایک ایک نے 10 کو بھی نکال دیا نا تو سارے ہی جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ سوچو پھر جب اللہ کے نبی جہنم کو بالکل خالی دیکھیں گے, ہاں, سوچو کہ اگر اللہ کے نبی جہنم کو بالکل خالی دیکھیں گے تو پوچھیں گے نہیں اللہ سے, ہاں, کہ اللہ دوزخ میں میرا کوئی امتی نظر نہیں آتا. تب اللہ نہیں فرمائیں گے حبیب تیرا آنسو کی میں نے لاج رکھ لی ہے اور تیری امتوں کے آنسو کی بھی لاج رکھ لی میں نے. پھر اللہ کے نبی نہیں پوچھیں گے یا اللہ مجھے بتائیے نا کون کون روتے تھے, اس امت کے لیے کون کون روتے تھے. اللہ کے نبی روزے قیامت پوچھے تو پھر اللہ کہے کہ حبیب دیکھ یہ امتی یہ امتی یہ امتی, اور ان میں ہمارا بھی نام ہو کہ ہم بھی امت کے لیے روتے تھے, ہم بھی امت کے لیے غم کھاتے تھے. اس زمانے میں یہ لوگ, اس زمانے میں وہ لوگ, اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اللہ بتائیں گے کہ فلاں دور میں, فلاں زمانے میں, فلاں صدی میں یہ لوگ روتے تھے, یہ لوگ روتے تھے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ ہم مانگے, اور کیسے مانگے جانتے ہو؟ دیکھو کس کس انداز میں رمضان کی تیاری شروع کی ہم نے. ہاں, رمضان سے پیار تھا تو ہم نے رمضان کا انتظار کیا, لیکن جتنوں کو جس طرح پہنچا سکتے اللہ کا یہ پیغام محبت ہم پہنچاتے چلے. جو بھی ہم سنتے ہیں ہم اپنے آنسوؤں کو بڑھا دیں. دیکھیے جو دنیا سے چلے گئے نا وہ ہماری دعاؤں کے زیادہ محتاج ہے نا. اب وہ کچھ کر سکتے ہیں, صرف ہماری دعائیں ہی ہیں ان کے لیے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انتقال کے وقت جب ان کے لیے کفن کے لیے نیا کپڑا پیش کیا گیا, ان کی طبیعت خراب تھی, نزا کی حالت میں تھے پہلے سے ہی, تو بتایا گیا کہ یہ آپ کا کپڑا ہے. تو کہا مجھے نئے کپڑے میں کفن دفن نہیں دینا, کہا نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہے, مجھے پرانے کپڑے میں ہی لپیٹ دینا. نیا کپڑا کس کے لیے؟ نئے کپڑے کے حقدار کون ہے؟ زندے ہیں. میں تھوڑی نئے کپڑے کا حقدار رہوں گا مرنے کے بعد, مجھے تو پرانے کپڑے میں ہی لپیٹ دینا. یوں کہا. سمجھ رہے؟ اسی طرح زندوں کے لیے تو مانگنا ہی ہمیں, لیکن مردوں کے لیے بھی اللہ سے خوب دعائیں مانگے. جو دنیا میں نہیں ہے نا ان کے لیے, مرنے والوں کی بنسبت, زیادہ ضرورت مرنے والوں کی بنسبت ان لوگوں کو جو دنیا میں مزید رہنے والے ہیں. تو دعاؤں کی ضرورت کس کو ہے؟ ہاں, مرنے والوں کو ہے. سمجھ رہے؟ جو مرحومین ہیں ہم ان کے لیے خوب اللہ کے سامنے رو رو کے مانگے, زندوں کے لیے بھی مانگے اور مردوں کے لیے بھی مانگے انشاءاللہ. رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیا, اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے, اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر اور انعام میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے نا, اللہ کے نبی کہہ رہے تراویح ادا کرتا ہے, وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو. سمجھ رہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کی راتوں میں تراویح میں ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے کھڑا رہے,
اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو تراویح کی 20 رکعت اس یقین کے ساتھ پڑھے, اللہ پر بھروسے کے ساتھ پڑھے, تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو تراویح ہے کیا؟ سنت موقدہ ہے. اب سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. سنت موقدہ وہ سنت جو اللہ کے نبی نے کبھی بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑی, بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑی. اب تراویح کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا گنہگار, سمجھ رہے؟ تو ہم سب کو تراویح پڑھنا ہے. اور رمضان میں 1 مہینے کی تو بات ہے نا. الحمدللہ رمضان المبارک میں اکثر اور بیشتر لوگوں کا تراویح پڑھنے کا معمول ہوتا ہی ہے. اکثر تراویح لوگ پڑھتے ہیں. ہم اپنی تراویح کے ذریعے اپنے رب کی جانب متوجہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کی تراویح پر توجہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں, اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بھلا؟ الحدیث میں نہیں آتا ہے جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب ہم ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ ایک ہاتھ آتے ہیں. جب ہم چل کر جاتے ہیں تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں. یعنی اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم متوجہ ہوں گے تو اللہ متوجہ ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کی طرف, دیکھو جب آپ اللہ کی طرف, اس چیز کو آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا, جب آپ کا دل اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوگا نا, اللہ کی طرف بہت اللہ سے مانگ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کر رہا ہوگا, تو آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ اللہ کی نگاہیں بھی مجھ پہ متوجہ ہیں. یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہے ہیں میرا رب. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم تراویح میں 20 رکعت پڑھے لیکن تھکی پڑھے, فٹافٹ 4 ہو گئی, 8 ہو گئی, 10 ہو گئی, تو احساس نہیں ہے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے بھلا؟ تو جب ہم تراویح پڑھے تو اللہ کی طرف متوجہ رہے. ہم اپنے گھر میں بچوں کو بھی تراویح پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ ابھی ہماری بچی 10 سال کی ہے, 12 سال کی ہے, 14 سال کی, بھی کہاں تراویح پڑھاؤں. بچپن سے بچوں کو عادت ڈلوائیں تراویح پڑھنے کی. بچے نہیں تھکتے, ہم تک جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اسکول گئے, ٹیوشن گئے, پھر مدرسہ گئے, ابھی میں 20 رکعت بچوں کو تراویح پڑھاؤ, یہ ظلم ہو گیا. نہیں, 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے نا, آپ بچیوں کو اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہو جاؤ. اس سے پہلے سے ہی رمضان میں آپ عادت شوق دلواؤ, ان کو ترغیب دو, بتاؤ کہ بیٹے تراویح پڑھنے پر اللہ کے بہت انعامات ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ راضی ہو جاتے ہیں. بس 1 مہینے کی تو بات ہے. تو بچپن سے ہی میں نے استاذہ کے گھر کے بچوں کو دیکھا ہے, ان کے نواسوں کو. اتنا چھوٹا, میں آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, ابھی تو وہ کچھ کتنے سال کا ہوگا, 8 سال یا 9 سال, 8 سال کا ہوگا, 6 سال کا یا 5 سال کا تھا. جبکہ میں بات بتا رہی ہوں کہ بک سامنے رکھی ہے اور تراویح کی 2 رکعت پڑھتا ہے, پھر بک پہ اس کی ممی نے نشان لگا دیے, ٹک کر دیتا ہے کہ 2 ہوئی. بچے بھول جاتے ہیں نا, پھر 2 پڑھے گا, پھر ٹک لگائے گا, 2 ہوئی, اور پھر دعا مانگے گا. 4 رکعت کے بعد ہمیں تھوڑی دیر دعا پڑھنی ہے نا, ذکر کرنا ہے. تو بچپن سے ہی اس کو وہ عادت, ذوق, شوق, اتنا اچھا لگا. ہمارے گھر کے بچے ایسے ہیں, ہمیں اپنے گھر کے بچوں کو بھی ایسے عادت دلوانی ہے, ذوق شوق دلوانا ہے. اتنا چھوٹا, مجھے اتنا فخر ہوا دیکھ کر, اتنا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو کیا واقعی تراویح میں ہماری توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ ہم چیک کریں اپنے آپ کو. لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہیں تراویح میں, اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کی نگاہیں ہمارے دل پر ہو؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہم؟ کتنے سارے لوگ تراویح میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں, لیکن اللہ کس کی طرف متوجہ ہے؟ سب کی طرف, جو اللہ کی طرف متوجہ ہے. اتنے لوگوں کے درمیان اگر اللہ کو کسی کا دل پسند آ جائے اور اس پر نظر ٹھہر جائے اللہ کی, ہاں یہی بات اللہ کی یہاں ایک مقام ہمیں دلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کیوں اس کے دل کی طرف دیکھ رہے جانتے ہو؟ کیونکہ اس کا دل روشن ہے. اس کے دل میں, جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے, اس کا دل روشن ہے. یاد رکھیں, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس کا دل زندہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی یاد اور احساس نہیں ہے اس کا دل مردہ ہے. ساروں کے قلب میں اندھیرا اور اس کے دل میں روشنی. کیوں؟ کیونکہ نور والے رب کا احساس دل میں زندہ ہے نا, اسی لیے اس کے دل میں روشنی نظر آ رہی ہے, اور اللہ اس کے دل کی طرف متوجہ ہے. اب بتاؤ, سوچو, کیا غفلت کے ساتھ ہم رحمت مغفرت کے عشرے میں مغفرت پا سکیں گے؟ ایسی غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہے, اللہ کا احساس ہی نہیں ہے.
ہماری عبادت میں ہی اب تک ہم ابدیت کا ثبوت نہیں دے سکے. تو بتاؤ ہے کوئی جگہ جہاں ہم اللہ کو چھوڑ کر پناہ لے سکتے ہیں؟ ہے کوئی جگہ؟ ہاں، میرے اعمال ایسے جو ابدیت سے خالی ہیں، آپ کے اللہ احساسات سے خالی ہے. جب مجھے ہی میرا اعمال پسند نہیں آ رہے ہیں، ہمیں ہماری تراویح پسند آ رہی ہے، سوچو تو اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ جب مخلوق پسند نہ کرے تو خالق کیسے پسند کرے گی؟ اب بھی وقت ہے ہمارے پاس. آج 5 روزہ ختم پر ہے نا، اور 6ٹھی تراویح، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم انشاءاللہ تراویح میں اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں. ہم اپنے روزوں اور تراویح کی خطاؤں کو معاف کروائیں اللہ سے، تب اللہ ہمارے روزوں اور تراویح کے بدلے میں ہماری مغفرت فرمائیں گے. غیر رمضان میں جس طرح اللہ ہماری خطاؤں کو نبھاتے ہیں نا، اسی طرح رمضان میں اللہ ہماری نیکیوں کو بھی نبھا لیتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی ہم جو نیکی کرتے ہیں، اللہ ٹھیک ہے چلے گا، اللہ چلا لیتے ہیں. اگر ہم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کے پیار کو ہم سمجھیں اور اپنے نیکیوں پر بھی روئیں، صرف گناہوں پر نہیں. جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی نیکیوں پر بھی روتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت کر کے بھی روتے ہیں، اللہ جیسا حق تھا میں نے ویسا نہیں ادا کیا. ہم تو سمجھتے ہیں رمضان میں ہمارا تعلق اللہ سے بن گیا اور ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نیکیاں کر کے بھی روئیں کہ اللہ جیسے پڑھنے کا حق تھا، جیسے رمضان ادا کرنے کا حق تھا، جیسے روزہ رکھنے کا حق تھا، یہ اللہ نہیں کر پائی، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ خود بھی نمازوں کی طرف متوجہ رہے. جو بھی سنتے ہیں ہم درس میں، وہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو بتلائیں، دہرائیں اس سبق کو. اپنے دوستوں میں، اپنی کلاس میٹ میں، کالج جاتے ہیں نا تو تھوڑا ریسس ہوتی ہے، تو کلاس میٹ ہے ان لوگوں کو بھی بتائے کہ ہم نے کیا سنا آج درس میں. سمجھ رہے ہیں؟ جتنا آپ اللہ کے بول بولو گے اتنا اللہ آئے گا. جس چیز کا جتنا ذکر ہوتا ہے اس سے اتنی محبت بڑھتی ہے. تو ہم نے کس کا ذکر زیادہ کیا؟ دن بھر میں اللہ کو کتنا یاد کیا؟ اگر اللہ کو یاد کیا ہوگا تو اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی. سمجھ رہے؟ سن کر سنو جائیں گی. ہمیں سن کر لوگوں کو بتانا ہے. اللہ سے خود بھی جیسے ہمارے دل میں اللہ کا احساس آ رہا ہے نا، ایسے لوگوں کو بھی ہم جگانے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.